السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية السر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرا محترم عزیزوں دوستو، اللہ کا مل جانا ہماری کامیابی ہے، اللہ کا نہ ملنا ہماری ناکامی ہے۔ اللہ مل جاتا ہے تو اللہ سارے نظام کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اللہ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتیں اسی حال میں برسانا، گرانا، لگانا، اٹھانا اسی حال میں اللہ کر دیتا ہے جس طرح خیر القرون کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ جب زمین پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں اور اللہ کی اطاعت پر ہوتے ہیں اور نبی کی زندگی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین کا نظام ایسا بنا دیتے ہیں کہ ان کی طبیعت پر اللہ تعالیٰ ایسی بشاشت لاتے ہیں کہ پھر اللہ ان کے ساتھ خصوصی معاملہ رکھتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ اللہ کا نظام خصوصی چلتا ہے، عوام الناس کے ساتھ اللہ کا نظام عمومی چلتا ہے۔ تو جب اور دین ہم فطرت سے ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے ساری چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں تو اسلام بھی سیکھنے سے آتا ہے۔ جب اسلام ہم سیکھیں گے اور اسلام پر چلیں گے تو پھر اسلامی نظام کیسے قائم ہوتا ہے، پھر اسلامی قانون کیسے نازم ہوتا ہے اور اسلامی طریقے کیسے رائج ہوتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کیسے ہوتا ہے، یہ پھر کرنا، سننا اور اس کے لیے محنت اور جہد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ساتھ ہو گیا اور اللہ ملا ہے تو اور اللہ ناراض ہے تو ہنستا ہوا بھی روتا ہوا نظر آتا ہے، خوشحالی بھی بدحالی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، عروج بھی زوال میں تبدیل ہو جاتا ہے، اجالے بھی اندھیرے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کامیابی بھی ناکامی کا رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ اللہ مل گیا تو کامیابی کا معراج یہی ہے، اللہ مل گیا۔ تو جماعت اسلامی کی یہ جو بہت بڑی پلیٹ فارم پر اس وقت یہ علماء جمع ہیں، تو یہ علماء جمع ہیں تو مجھے تو علماء کو دیکھ کے پہلی خوشی ہو گئی۔ پھر جناب سینیٹر سراج الحق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جھوک در جھوک محنت کی، یہ اللہ گواہ ہے، یہ تاریخ گواہ ہے، ان کے قدم جہاں جہاں پڑے ہیں اور انہوں نے قوم کے لیے، اسلام کے لیے جو علم بلند کیا ہوا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں،
میں جنوب کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی روب صحرا، میں جنوب کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہی حالت مرد کلندر کی ہے، یہی حالت مرد کلندر کی ہے جنہوں نے علم بلند کیا ہوا ہے، علم بلند کیا ہوا ہے، اور غیر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری دنیا کی طاقتیں آ کر کے نظر ایک آدمی پر ٹکی ہوئی ہے کہ یہی آدمی ہے، ساری دنیا کی نظریں ادھر آ کے ٹکی ہوئی ہے، اور وہ اس پوری دنیا کی طاقتیں آپ کی نظریں ان سے چرانا چاہتی ہیں، آپ کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، ہمیں علیحدہ کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یوں کہا، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے سب کو کہا، جو ستم کرنے والے تھے، یوں کہا، ادھر آ ستمگر میں سراج الحق، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزماں ہم جگر آزمائیں۔ اس دھرتی پہ اللہ کا نظام آ کے رہے گا، اس دھرتی پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجیں گی، مساجد کی آواز کوئی بند نہ کر سکے گا، مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے یہ کبھی بند نہ ہو سکیں گے، اللہ کی نام پر اور رسول کے نام پر اور دین کے نام کی محنت کو کوئی بند نہیں کر سکے گا۔ جب ایسے لوگ آپ کے پاس موجود ہوں، پھر بھی ہم گمراہ ہوں، پھر بھی در بدر ہوں، نہیں میرے عزیزو، یہ علماء، میں ان علماء کو دیکھ کے بہت خوش ہوں، میں بھی بہت تھکا، حضرت بھی بہت تھکے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے، قوم کے لیے۔ تو میرے عزیزو، ایسے لوگوں کو تو استقبال ہاتھوں سے نہیں ہوتا، پھولوں سے نہیں ہوتا، ایسے لوگ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، صدیوں میں ایسے لوگ آتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ سب سے لاہور، یہ منصورہ، یہ پورا حلقہ، پھر یہ این اے کا جو سلسلہ ہے، یہ آپ ایک طاقت بن جائیں، آپ اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا حصہ آگے بڑھائیں، اپنا ساری ترجیحات کو چھوڑ دیں، ہر اختلاف کو نیچے رکھیں، بالا طاق رکھیں۔ میں آپ سب کے تمام مکاتب کا احترام کرتا ہوں، میں آپ سب کے جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہر مکتب فکر کا عالم آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب میرے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، آپ سے کون چھین سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے آپ کو مقام دیا ہے، آپ سے کون چھین سکتا ہے؟ کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن اس پہ آنا ہوگا، اس پہ آنا۔ اور علماء کی شان کیا ہے؟ علماء کی شان تو عجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ایک عالم آیا، یہودی عالم، وہ کہہ رہا ہے پورے شہر کو، جیسے لاہور ہے، پورے شہر کو جھنجھوڑ کے رکھا، اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ علماء پریشان، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ کوئی جواب نہ دے سکے، کوئی جواب نہ دے سکے۔ تو پورے علماء خاموش، اور وہ خود بھی عالم، بادشاہ وقت ہیں، عالم ہیں۔ تو جب ان کے پاس پہنچے تو قصہ ان کے پاس پہنچا، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان کو کہا کیا سوال ہے؟ کہا اللہ سے پہلے کیا تھا؟ انہوں نے، وہ بھی پریشان ہو گئے، لیکن هو الاول والآخر، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ تو پتہ ہے، تو اب وہ دلیل مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں جواب دیتا ہوں، 3 دن میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ وہ 3 دن ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی اس کا سوالوں کا جواب دے سکتا ہے؟ 3 سوال کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی پھر ٹھہرو۔ تو بغداد سے ایک نوجوان کا پتہ چلا جن کا نام امام ابو حنیفہ پڑا۔ انہوں نے اپنے استاد سے اجازت لی کہ حضرت میں چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا ہاں آپ چلے جائیں۔ تو انہوں نے آتے ہی سب تو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، سب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نوجوان آگے بڑھے اور آتے ہی کہا بادشاہ سلامت، ان کو نیچے بیٹھائیں، مجھے اوپر بٹھائیں، انہوں کو اوپر بٹھایا کہ یہ سلسلہ ہو۔ تو انہوں نے جرأت کا مظاہرہ دیکھ کے کہا یہ بچہ کچھ کر سکتا ہے، یہ کچھ ضرور کرے گا۔ تو جب وہ سامنے بیٹھ گئے، کہا یہودی سناؤ سوال۔ اس نے کہا اللہ سے پہلے کیا تھا؟ انہوں نے کہا گنتی شروع کرو۔ انہوں نے کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔
کہا آپ نے گنتی غلط گنی ہے، صحیح گنو۔ اس نے پھر شروع کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، کہا آپ نے غلط گنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی میں صحیح گن رہا ہوں، صحیح گن رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا نہیں 1 سے پہلے گنو، 1 سے پہلے بھی تو کچھ ہے۔ اور انہوں نے کہا نہیں 1 سے پہلے تو کچھ نہیں۔ کہا اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس پر صدائیں بلند ہو گئی، ہوئے صدائیں بلند ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا کہا دوسرا سوال، کہا دوسرا سوال، اللہ اس وقت کہاں دیکھ رہے ہیں اور کہاں ہیں؟ کس وقت دیکھ رہے ہیں، کدھر دیکھ رہے ہیں، کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا روشنی چلاؤ، روشنی جلائی۔ تو روشنی ادھر بھی چلی، ادھر بھی چلی، ادھر بھی چلی۔ تو کہا دیکھو یہ روشنی ہر جگہ جا رہی ہے، کہاں؟ کہ یہ تو مخلوق ہے، تو یہ اتنا اپنی نور کو پہنچا رہی ہے تو خالق کیسے ہوگا؟ وہ بھی ہر جگہ، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ کہا اچھا آخری سوال، کہا جی، کہا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ سوال سن کے علماء بڑے ہنسیں گے ضرور۔ کہا اس وقت اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا امام ابو حنیفہ مسکرائے، کہا اللہ اس وقت ایک نوجوان کے ہاتھوں ایک یہودی کو رسوا کر رہا ہے۔ ایک یہودی کو رسوا کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو علماء تو عجب ہے۔ متضد باللہ کے پاس ایک عالم آیا، انہوں نے کھری کھری سنائی، کھری کھری سنائی، تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا، ملازم سے، کہ یہ پیسے لو اور یہ ان کو ہدیہ کے طور پر پیش کر دو۔ اگر اس نے پیسے لیے تو گردن اڑا دینا، نہیں لیے تو واپس آ جانا۔ تو وہ پیچھے پیچھے گئے، حضرت پیسے لائے ہوں، پیسے لائے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کس چیز کے؟ کہ آپ کی نصیحت سے امیر المومنین خوش ہوئے، خلیفہ وقت۔ تو کہا ان کو کہنا میں دین بیچنے نہیں آیا تھا، میں دین بیچنے نہیں آیا تھا، کیا سودا رکھا ہوا ہے، میں دین بیچنے نہیں آیا تھا۔ تو فرمایا جب وہ واپس آئے تو معتزد کہنے لگا ایسوں کے تو میں جوتے کھانے کو بھی تیار ہوں، جو میرا کھائے پھر مجھے کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو عجب سلسلہ ہے۔ تو میرے عزیزو اس ملک کو ضرورت ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کتنے عرصے سے چل رہا ہے نظام، چلے گا۔ نظام مصطفیٰ کے لیے، نظام مصطفیٰ والی زندگی بھی ہم نے لینی ہوگی، اور اس کے لیے میں تمام جماعتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو مجلس عمل میں اکٹھی ہوئی۔ یہ اکٹھا ہونا بڑا اوکھا کام ہے، لیکن اکٹھی ہوئی، اللہ ان کی محنت اور کوششوں کو قبول فرمائیں۔ تو یہ جو جتنے یہ علماء، میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، تو یہ جو علماء جمع ہیں، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے عزت دی ہے۔ تو میں آپ کو اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، جماعت کے ساتھ، جماعت کی اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے اس ترتیب کے ساتھ، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ایوانوں میں بھی دین ہو، ہمارے عدالتوں میں ظلم مٹانا چاہتے ہو، جھوٹا اندر ہو، جھوٹ مٹ سکتا ہے، ظالم اندر ہو، ظلم مٹ سکتا ہے، رشوت خور اندر ہو، رشوت ختم ہو سکتی ہیں، یہ غلط FIR ختم ہو سکتے ہیں، یہ جھوٹے کیس ختم ہو سکتے ہیں، یہ غلط نظام ختم ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو اس کے لیے نیت فرمائیں، اس کے لیے کوشش کریں۔ میں ان کی ہمت اور ان کی شجاعت اور ان کی دلیری اور بہادری کو میں پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آئے ہوئے تمام علماء اور جتنے اکابرین میرے پیچھے ہیں، میرے آگے بیٹھے ہوئے، یہ ساری چیزوں کو پیچھے رکھیں۔ وہ ہے نا کہ ساری چیزیں نیچے گرا دیں، محبت بانٹنا سیکھو۔ نفرتیں پہلی پھیل چکی ہیں، نفرتیں تو پہلی پھیلی ہوئی ہیں۔ محبت بانٹو، محبت بانٹو، محبت بانٹو۔ تو ہے نا کہ وچ دے ناسے تے وچ دے آسیں، تھڑی جوک دے آسے پاسیں، اسا نفس پلیت پلیت کتھاں، اسا ذات پلیت نہ آسیں، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو میں آخری شعر حضرت کے نظر کرتا ہوں، وہ ہے نا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، تو یہ میں خصوصی جناب سینیٹر سراج الحق صاحب کے، وہ فرماتے ہیں گلے خشبوئے در حمام روزے، رسیدت دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیرے، کہ ازبوئے دل آویزے تو مستم، بگفتہ من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم،
جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنا من ہما خاکم کے ہستم۔ اللہ آپ سب کو قائم اور دائم رکھے، آپ کے جذبوں کو، آپ کی اس محنت کو، آپ کی اس آمد کو، اور امیر جماعت کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ سب آئیں، ان کی طرف میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیں اور ہمارے امیر جماعت کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ ہمیں ان کا دست و بازو بنائیں۔ میں پھر کہتا ہوں، میں نے کراچی میں بھی کہا تھا، یہ صرف جماعت اسلامی کے قائد نہیں ہے، یہ ملت اسلامیہ کے قائد ہیں۔ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ایک بیک آواز بیک بازو بن کے آپ نے کھڑے ہو کر عزم اور ارادوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہونا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو کون کون تیار ہے؟ سب کی نیت ہے، پکی نیت ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔